السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صبحكم ومساءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات الہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارہ پیر کامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد مطفی بھی حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، وحی نازل کی، مختلف ادوار میں، مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں کے اندر انبیاء اور رسل علیہ السلام تشریف لائے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا ہے. نذیر کے لفظ بھی قرآن میں موجود ہے کہ ڈرانے والا بھیجا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 25 انبیاء اور رسول علیہ السلام کے نام موجود ہیں.
باقیوں کے نام نہیں بتائے، تو اس لیے باقیوں پر اجمالی طور پر ایمان کہ اللہ رب العزت نے جن کو بھیجا جن علاقوں میں ہمارا ان سب پر ایمان ہے، لیکن جن کے نام لیے اللہ رب العزت نے ان پر تفصیلی طور پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے۔ باقیوں کے ناموں کی گارنٹی نہیں دی، یہ فرمایا کہ آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں بھیجے انسانیت کی ہدایت کے لیے کہ وہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف انہوں نے دعوت دی۔ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ایوب علیہ السلام تک۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان انبیاء اور رسول علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اسی سلسلے میں آج سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ صافات 23واں پارہ، اس میں سورۃ نون والقلم وما یسطرون 29ویں پارے میں، اور سورۃ انبیاء کے اندر سورۃ یونس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کا ذکر کیا ہے۔ یونس بن متی علیہ السلام ان کا نام تھا، متی ان کے باپ کا نام تھا، یونس علیہ السلام ان کا اپنا نام تھا۔ یہ موصل، بابل و نینوا ان علاقوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا۔ ان علاقوں میں بال کی پوجا بہت زیادہ ہوتی تھی۔ بال ایک دیوتا اور بدھ کا نام تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ یونان کے دیوی دیوتاؤں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کہ ہر نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، رسول علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی یہی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی کہ بال کو چھوڑو اور جو رب ذوالجلال ہے، احسن الخالقین ہے، اس ذات کی عبادت کرو۔ 23واں پارہ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 میں فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر، وہ بھی یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو قوم پر غالب آتا ہے، نبی ناحق قتل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دی ہے یہ بات، فرض کر لی ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں رسولوں کو، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو کوئی رسول مغلوب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو آخر کار غلبہ دے گا۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن آخر غلبہ اسی رسول کا ہی ہوتا ہے علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، سمجھایا، کتنا عرصہ تک جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، دین کے دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ نہ مانے، ان کی نبوت اور رسالت کو بھی نہیں مانا، اللہ کی توحید کو بھی نہیں مانا۔ انہوں نے اپنی قوم کو، اللہ اکبر، عذاب کی دھمکی دی کہ اللہ رب العزت نے عذاب کا پھر وعدہ کر لیا، نہیں مانو گے تو پھر رسول علیہ السلام اس علاقے سے ہجرت کر جائے گا اور تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ قوم پھر بھی نہ ڈرے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی لفظ یہ ہوئی، یہ ایک دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی ہجرت کا آرڈر نہیں آیا تھا۔ یونس علیہ السلام قوم سے غصے ہو کر کہ دیکھو اتنی دعوت دی میں نے ان کو، اتنا سمجھایا، لیکن ابھی بھی نہیں مان رہے، عذاب کی دھمکی دی، پھر بھی اللہ اکبر نہیں مان رہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ اکبر ہجرت کا حکم آنے سے پہلے سیدنا یونس علیہ السلام اس علاقے کو، اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ غصہ کس پر تھا؟ قوم پر تھا۔ تو فرمایا اذ آبق الی الفلک المشحون، اب قوم کو چھوڑ کر گئے، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنے کے لیے عذاب بھیج بھی دیا۔ عذاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر سورہ یونس میں کیا ہے۔ تو سورت کا نام ہی یونس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ یونس علیہ السلام
یہ آیت نمبر سورہ یونس ہے 11واں پارہ آیت نمبر 98. فلولا کانت قریۃ آمنت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بستی والوں کو ان کے ایمان نے فائدہ نہ دیا، کیوں نہ وہ ایمان لائے کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا. فنفعھا ایمانھا، ان کا ایمان اللہ اکبر ان کو فائدہ نہیں دے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ موت کے فرشتے جب نظر آ جائیں، عذاب آ جائیں، پھر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ ہو پھر اس کا فائدہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی. یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب کے وقت کے ایمان نے فائدہ دیا. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. عذاب آیا، قوم ساری کی ساری ڈھونڈنے لگی، یونس علیہ السلام کو نہ ملے. پوری قوم، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، یہاں تک کہ جانور تک کھلے میدان میں لے آئے اور آ کر رب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیا ہوا عذاب میں نے واپس کر دیا ان کی استغفار کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو استغفار اللہ کے عذاب میں رکاوٹ بنتی ہے. اللہ سے جب بخشش طلب کی جائے، جب تک اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں گے لوگ، اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیجے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب واپس ہوا. لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، تسلیم کر لیا انہوں نے اللہ کی توحید کو، یونس علیہ السلام کی رسالت کو. کشفنا عنہم عذاب، ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا. الخزی فی الحیات الدنیا، جو ان کو دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر دیتا. عذاب ایسا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کا عذاب آیا ہوا واپس کر دیا. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہم نے ان کو مہلت دی. ٹھیک ہے، اب تمہاری آزمائش ہوگی ایمان لانے کے بعد کہ تم اللہ رب العزت کے حکموں پر کس طرح سے عمل کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ اکبر، یہ سورۃ انبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے جو ہم نے سورۃ صافات میں پڑھا کہ وہ وہاں سے اذ ابق الی الفلک المشحون، تو ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ یونس علیہ السلام قوم کو عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر، ابھی حکم نہیں آیا تھا، ہجرت کر لی. پھر واپس آئے کہ دیکھوں قوم تو عذاب کی لپیٹ میں آ چکی ہوگی، لیکن قوم بالکل زندہ صحیح سلامت موجود تھی. اب انہوں نے یہ بات دل کے اندر سوچ لی کہ قوم پہلے ہی مجھے اپنا اللہ رب العزت کی طرف سے رسول نہیں مانتی تھی، میں نے عذاب کی دھمکی دی، عذاب پتہ نہیں شاید نہیں آیا ان کے اوپر، لہٰذا اب اگر میں گیا تو وہ تو اور زیادہ مجھے جھٹلائیں گے، لہٰذا یہ علاقہ ہی چھوڑ دیا. تو اب یہاں پر یہ مسٹیک ہوئی ان سے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے وہاں پر سے ہجرت کر لی اور کدھر گئے؟ اللہ اکبر، دریا دجلہ اس کے کنارے پہنچے. وہاں پر کشتی مسافروں کی تیار تھی، تو اس بھری کشتی کے اندر بس ایک ہی آدمی کی گنجائش تھی، تو انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے چلیں. یہ اس میں بیٹھ گئے. اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں گارنٹی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسولوں میں سے تھے، وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ کیوں؟ ان کو پتا ہوتا کہ عذاب آیا، ان قوم نے توبہ کر لی اور پھر وہ ایمان والے ہیں اور اب مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور میں ان میں چلا جاؤں، اللہ اکبر، ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن پیغمبر نے اپنے طور پر ایک اجتہاد کیا. اس پیغمبر کے اجتہاد میں بھی تھوڑی سی لغزش ہو گئی اور انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اس علاقے کو جب چھوڑا، بھری کشتی میں سوار ہوئے. کشتی اللہ اکبر جب دریا کے درمیان میں پہنچی، اللہ اکبر، تو وہاں پر کیا ہوا؟ کشتی میں لوڈ زیادہ تھا. اب ملاحوں نے کہا کہ ایک آدمی اس میں سے قربانی دے تاکہ وزن کم ہو جائے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر،
یونس علیہ السلام کو اب احساس ہوا کہ لگتا ہے مجھ سے جو لغزش ہوئی ہے کہ اللہ کی اجازت آنے سے پہلے ہی میں اس علاقے کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اللہ کا رسول یونس علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا حالت تھی؟ لوگوں ملاح سے کہنے لگے کہ ملاح کہنے لگا کہ ہمارے تجربے میں یہ بات، اگر کسی شخص کا کوئی غلام اس کے مالک کی اجازت سے بغیر بھاگ کر وہ کہیں جائے تو کشتی میں بیٹھے تو اس کی نحوست کی وجہ سے کشتی غرق ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، لگتا ہے کوئی غلام ہے بھاگا ہوا۔ تو یونس علیہ السلام کو احساس ہوا، انہوں نے فرمایا کہ وہ میں ہوں جو اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اس کے اللہ اکبر اس اپنے علاقے کو چھوڑ کر گیا ہوں، لہٰذا مجھے پھینک دو۔ انہوں نے کہا جی آپ تو اللہ والے لگتے ہیں، آپ کے دم قدم سے تو بیڑے پار ہوتے ہیں، ہم آپ کو پھینکیں؟ انہوں نے کہا جی قرا ڈالو، قرا اندازی ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فصاحم کان من المدحضین، اللہ اکبر، قرا اندازی کے اندر یونس علیہ السلام کا ہی بار بار نام نکلا 3 دفعہ، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ اکبر وہاں سے چھلانگ لگائی اس دریا کے اندر، اللہ اکبر، بڑا دریا ہے، فالتقمہ الحوت، اللہ رب العزت کے حکم سے ایک بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا، وہو ملیم، اب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور وہاں پر اپنے آپ پر ملامت کر رہے ہیں، بڑے نادم ہیں کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا۔ تو یہ دین کے کام میں، دعوت کے کاموں میں جلد بازی نہیں کہ میں نے دین کی دعوت دی ہے اور ابھی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ہو گیا ٹھیک، نہیں تو ایسا نہیں، تھوڑا سا انتظار کریں، تحمل کریں، اللہ اکبر۔ تو جلد بازی پیغمبر کو بھی نقصان دے گی۔ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، یونس علیہ السلام ہیں، اب ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ اکبر۔ تو اب مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کو حکم نہیں ہے کہ ان کو اللہ اکبر کیا کر دے، ختم کر دے۔ مچھلی کے یہ ایسی جیل، ایسی قید جس میں نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی ملاقات کے لیے آئے۔ دنیا میں جیلیں ہیں، حوالات ہیں، کوارٹر گارڈ ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی میل ملاپ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایسی جیل ہے کہ کوئی ملاقات کے لیے بھی نہ آئے، اللہ اکبر۔ اور سمندر کی تہ کے اندر وہاں پر مچھلی ان کو لے کر پھر رہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہاں پر۔ تو اس میں اصل صبر کی تلقین کی گئی اللہ رب العزت نے کی طرف سے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا سورۃ قلم کے اندر، سورہ نون والقلم کے اندر 29ویں پارے میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر لحکم ربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے رب کے حکم پر صبر کریں۔ آپ کے رب کا آرڈر ہے کہ آپ بھی صبر کریں، دین میں جلد بازی نہیں، جلدی رزلٹ اور نتیجہ اس کی توقع چھوڑ دو، اپنے حصے کا کام کرو، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ پر توکل و بھروسہ کرو۔ ہم نے اپنے ذمہ کا کام کر لیا نا، بس ٹھیک ہے، اب اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، اذ نادا وہو مکظوم، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اب انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر، وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک قوم کو چھوڑ، قوم نے بات نہ مانی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب، اللہ اکبر، کا میں نے وعدہ دیا ان کو، لیکن عذاب شاید نہیں آیا جس کی وجہ سے قوم بچ گئی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ پھر کشتی میں قرآن اندازی میں میرا ہی نام نکلا، اور اب جیل کون سی ہے، قید کہاں پر ہوا پڑا ہوں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اللہ اکبر، تو ان اندھیروں کے اندر میں قید ہوا پڑا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ، اگر نہ پہنچتی اس کو نعمت من ربی، اس کے رب کی طرف سے نعمت، رب اگر کرم نہ کرتا، لنبذ بالعراء، اللہ تو فرماتے ہیں وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، وہو مذموم، اور وہ وہاں پر کیا کر دیے گئے، اللہ اکبر، اپنی مذمت خود کر رہے تھے کہ مجھ سے کتنی بڑی کوتاہی ہو گئی۔ فاجتباہ ربہ، ان کے رب نے ان کی توبہ قبول کی، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو دوبارہ صالح لوگوں میں سے بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ توبہ کیسے قبول ہوئی، اس توبہ کا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا، فرمایا سورہ صافات میں
فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا بندہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری حمد و ثنا نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ہی قید رہتا۔ قیامت والا دن ہوتا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہوتے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل رہے ہوتے، مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر بنا دیا جاتا۔ لیکن یہ کیا تھا؟ اللہ اکبر! اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر حاجت روا مشکل کشا ہوتے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ صافات ہے، 23واں پارہ ہے، اس لیے ایک اللہ اکبر یہ الفاظ چن کر آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ میری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ، البتہ اٹھایا جاتا، مچھلی کے پیٹ میں رہتا وہ، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ لیکن فنبذناہ بالعراء، ہم نے اس کو کیا کیا؟ مہربانی کی، رب کی رحمت آئی اس کے اوپر، یونس علیہ السلام کے اوپر، اور کیا کیا؟ اس کو ہم نے ایک چٹیل میدان میں، مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ایک میدان میں ساحل پر ڈال دیں، وہو سقیم، اور وہ بہت بڑے بیمار تھے۔ کیا تسبیح کی انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ اکبر! اس تسبیح کا بھی قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ انبیاء ہے، اللہ رب العزت نے اس تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر! آیت نمبر 87 ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، فرمایا وہ جب ذنون، ان کا نام صاحب الحوت بھی ہے، مچھلی والا، ذنون بھی ہے مچھلی والا، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، تو ذنون بھی ان کا نام ہے اور ان کا نام صاحب الحوت بھی ہے۔ یونس بن متی علیہ السلام یہ بھی ان کا نام ہے، اصل نام ان کا یہ ہے، باقی ان کی نسبت کی وجہ سے شہرت ہو گئی ان ناموں کی۔ تو وہ ذنون یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے ہو کر چلا، کس سے؟ قوم سے غصے ہو کر چلا۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، شاید اس نے یہی سمجھا ہو کہ ہماری گرفت، ہمارا آرڈر آنے سے پہلے ہی وہ ہجرت کر گیا، کیوں؟ تو اللہ پر اس لیے تو کہا نا، عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانوں والے، بڑے بڑے شانوں والے۔ اب نبی سے بڑھ کر بھی کسی کی شان ہو سکتی ہے؟ مخلوق میں انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی شانیں سب بشانوں سے بڑھ کر ہیں، اور خالق ہونے میں اللہ کی شان، اس کا تو کوئی مثل و مثال ہی نہیں نا۔ تو مخلوقات میں انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کا درجہ سب سے زیادہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت اس رسول کے بارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے سمجھا کہ شاید ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے اس کے اوپر، فنادا فی الظلمات، اس نے اندھیروں کے اندر ہمیں پکارا۔ کتنے اندھیرے تھے؟ مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا، رات سمندر کے پانی کا اندھیرا، گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں ان کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا۔ اتنی تاریکیوں میں، سمندر کی تہ میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر۔ پیغمبر اپنی مشکل کس کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ کس سے فریاد کر رہا ہے؟ جو مشکل کشا ہو وہ اللہ اکبر کسی اور کو کیوں پکارے؟ جو حاجت روا ہو کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کیوں رکھے؟ جو عالم الغیب ہو، پتہ ہے کہ اس اللہ اکبر حکم کے آنے کے انتظار کی، اللہ اکبر کی بجائے میں جو ہجرت کر رہا ہوں اس کے بدلے میں آگے بہت بڑا اللہ اکبر سزا ملنے والی ہے، تو پیغمبر وہاں سے ہجرت ہی نہ کرتا۔ تو پیغمبر عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی اپنی خود نہیں بنا سکتے۔ ان پیغمبروں کی بگڑی بھی کون بناتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی بناتا ہے۔ قرآن عقیدے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے انہوں نے تسبیح کی، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، ان یہ کہ اندھیروں میں پکارا۔ اب اندھیروں میں کون سنے؟ اللہ اکبر، یہاں کسی دربار پر نہیں گئے، کسی کا واسطہ وسیلہ صدقے طفیل بحق نہیں کہا، بلکہ ڈٹ لا الہ الا انت، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا سوائے، انت تیرے، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، جو کوئی حاجت روا نہیں، جو مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں، اب مچھلی پر کس کا آرڈر چل سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ اکبر۔ اب پیغمبر ہے، پیغمبر ولی تو رہ گئے کہاں پر؟ یہ تو اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ رسول کا مقام ولی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ ساری دنیا کے ولی مل جائیں، ایک نبی کے برابر نہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا مقام اللہ اکبر رسولوں کے برابر نہیں۔ رسول چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور رسولوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بڑھ کر ہے۔
تو اللہ کے رسول یونس علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، نظر نیاز کے لائق کوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پریشانیوں سے نجات دلانے والا کوئی نہیں ان سوائے تیرے، سبحانک، اے اللہ عیبوں سے تو ہی پاک ہے، اللہ اکبر نقص سے تو ہی پاک ہے، شریکوں سے تو ہی پاک ہے، انی کنتو، بے شک میں ہوں، من الظالمین، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں تسبیح کے اندر، اپنے اقرار کیا، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا اللہ اکبر پرسان حال نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ یہ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، آیت کریمہ کے ختم پڑھائے جاتے ہیں، ورد ہوتے ہیں، ان اللہ اکبر عقائد کے ساتھ، ان نظریات کے ساتھ کہ ہر مشکل میں آیت کریمہ بڑے کام آتی ہے۔ اور دیکھیں کہ آیت کریمہ پڑھی کس نے تھی؟ اللہ کے رسول یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور 17 پارہ سورت انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 87 میں اللہ اکبر اس آیت کو، اس تسبیح کو ذکر کیا۔ تو یہ آیت کریمہ وہاں قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں موجود ہے، تو یہ کس نے پڑھی؟ اللہ کے رسول یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ وہ پریشانی میں مبتلا تھے، جب پیغمبر کو مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، اور اس نے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے اس تسبیح کو پڑھا، اور یہ ایسی تسبیح ہے کہ رب ذوالجلال فرمایا اگر میری حمد و ثنا نہ کرتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اب لوگوں نے کیا کر لیا، کہتے جی آیت کریمہ بڑی گرم ہے، دیکھیں جی 10,000 دفعہ اس کو پڑھا ہے، ناک سے خون شروع ہو گیا۔ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بادام کی سردائی بنانے والا جو دورہ ہے نا، اس دورے کے اندر پانی ڈال کر تسبیح اس میں بھگو کر ایک ایک دانے کے اوپر آیت کریمہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ آیت کریمہ ٹھنڈی رہے، یہ اس کا ٹھنڈا ورد کیا جاتا ہے۔ کہتے بڑی گرم تھی، مچھلی کے پیٹ میں آگ لگ گئی، اس لیے اس بیچاری کو سمندر کی گہرائیوں کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا، اتنی گرم ہے۔ آیت کریمہ گرم نہیں، طریقہ غلط ہے۔ یہ تو آج ان کا ساری ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے آگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی میرا مشکل کچھ حاجت روا نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں اللہ اکبر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی تہ میں، گھپ رات کا اندھیرا، گہرے گھٹا ٹوپ اندھیرے بادل چھائے ہوئے، اللہ اکبر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، گہرے بادلوں کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، اور اللہ رب العزت عرش معلیٰ کے اوپر کتنا فاصلہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا۔ 500 سال کون سی چیز کس رفتار سے اوپر جائے تو وہاں پہنچے گی، یہ نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں، ذرا تصور تو کریں، ذرا کچھ ہمارے دماغ میں بات بیٹھے تو صحیح، سمجھ تو آئے۔ اللہ اکبر، اس وقت جو دنیا میں تیز ترین رفتار ہے وہ روشنی، کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ، یہ 1 2 3، یہ ایک کا لفظ گنا تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ 1 سیکنڈ ہو گیا، 2 3 4 5، تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے، یہ روشنی کی رفتار، اتنی تیز ترین رفتار، یہ 1 سال تک چلتی رہے۔ اللہ اکبر، 1 سال تک، یعنی آپ سیکنڈوں کے منٹ بنائیں، اللہ اکبر، اور منٹوں کے گھنٹے بنائیں، اور گھنٹوں کا 1 دن اور 1 رات، 24 گھنٹے۔ اب دیکھیں اس کے بعد 1 مہینہ، 12 مہینوں کا سال، تو 1 سال تک یہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی رہے تو کتنا فاصلہ طے ہوگا؟ تقریباً 95 کھرب کلومیٹر، 95 کھرب کلومیٹر، یہ 1 لائٹ ایئر ہے، 1 نوری سال۔ اور زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، 500 نوری سال لیں، 500 لائٹ ایئر، کتنا فاصلہ ہو گیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ، 500 نوری سال وہ لے لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کا گیپ 500 سال کا، 500 نوری سال وہ لے لیں۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال، اللہ اکبر، اور ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کا گیپ 500 سال، اللہ اکبر۔ اب یہ اس کا حساب لگا لیں، 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اس پر کرسی، اتنی بلندیوں پر
گھٹا ٹوپ اندھیروں والی رات کے اندر، گہری تاریکی میں، سمندر کے پانی گہرے کے اندر اور مچھلی کے پیڑ کے اندر اللہ نے عرش سے اس مچھلی والے کی آواز سنی. وہ تو اتنی پاور والا رب ہے، اتنی طاقتوں والا رب ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے اس رسول کے غم کو دور کیا، اس کو غم سے ہم نے نجات دی. اللہ اکبر، غم سے نجات پیغمبر کو کس نے دی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے دی. پیغمبر اپنا غم خود دور نہیں کر سکا، پیغمبر دور نہیں کر سکا تو کوئی اور کیسے مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کیا یہ صرف تیرے پیغمبر کے لیے خاصیت تھی؟ تیرا پیغمبر ہی یہ دعا کرے، تجھ سے معافی مانگے تو صرف اسی کو معاف کرے گا؟ اے اللہ صرف اپنے پیغمبر کے لیے ہی؟ فرمایا نہیں نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح غموں سے نجات دیتے ہیں. کوئی مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کو پکارے، پریشانی پر تکلیف کے اندر اپنے رب کے آگے گڑ گڑائے، فرمایا میری عطا صرف پیغمبروں کے لیے نہیں، میری رحمتیں صرف رسولوں کے لیے نہیں. اگر کوئی مومن ہو، مجھ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رب فرماتے ہیں میرے سامنے آج جی کرے میں اس کو بھی غموں سے نجات دوں. یہ سب کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ ہو گیا نا کہ انہوں نے پریشانیوں میں، ہر پیغمبر نے پریشانی میں اللہ سے ہی دعا کی. آدم علیہ السلام سے لے کر یہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم واقع پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر پیغمبر کے اندر اللہ اکبر تکلیفیں آئیں تو تکلیفوں میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو ہی پکارا. تو اللہ رب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح غموں سے نجات دیتے ہیں. کوئی مومن ہم سے مانگے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ اکبر. تم تو مانگ رہے ہو جا کر قبروں والوں سے، مانگ رہے ہو جھنڈے پنجے والوں سے، جا کر مانگ رہے ہو دل تازی اور اللہ اکبر اور تازی تبوت سے، تم جا کر سلیبوں سے مانگ رہے ہو، تم جا کر بتوں سے مانگ رہے ہو، سورج چاند ستاروں سے مانگ. کون سا کنکر ہے جو دنیا میں شنکر کہہ کر اس کو نہیں پوجا گیا، اس کو نہیں پکارا گیا؟ اللہ کا نام سنتے ہی چڑ ہو جاتی ہے. اللہ کا نام برداشت نہیں جو پیدا کرنے والا. تو کوئی مومن ہو، فرمایا ہم اس کو بھی غم سے اسی طرح سے نجات دیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر سورہ صافات کے اندر 23واں پارہ، فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیڑ سے ان کو نکالا اور چٹیل میدان، مچھلی کو حکم دیا اللہ رب العزت نے اے مچھلی ان کو ساحل کے اوپر جا کر اگل دے. مچھلی نے اگل دیا. وَهُوَ سَقِيمٌ، اب اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ اللہ کے علم ہے کہ کتنے دن رہے. اللہ اکبر. بڑے کمزور تھے، نحیف تھے. اللہ تو فرض سقیم، بہت کمزوری والی کیفیت تھی. کیا کیا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ رب العزت نے وہیں پر ہی ICU اللہ اکبر روم قائم کر دیا. انتہائی نگہداشت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں اللہ اکبر وہیں ساحل پر ان کو مچھلی نے اگلا. اللہ رب فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے کیا کیا؟ کدو کی بیل اسی وقت. اللہ کا کلمہ کون کہنے کی دیر ہے؟ کون سی کوئی دیر لگتی ہے؟ کدو نے کی بیل زمین سے نکلی اور بیل فوراً اگ کر اللہ اکبر، اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، ان پتوں نے ان بیمار پڑے ہوئے یونس علیہ السلام کے اوپر چھاؤں کر. اللہ اکبر. اللہ نے فوراً اللہ اکبر وہیں پر اللہ کے کلمے کون سے شفا ہونی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر معاف بھی کر دیا، صالح بھی بنا دیا، نجات بھی دے دی، اور آگے بیماری کے لیے شفا کا بندوبست بھی کر دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر ہم نے ان کو دوبارہ بھیجا ان کی قوم کی طرف جن کی تعداد تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی. اللہ رب نے فرمایا ٹھیک ہے اب آپ کی معافی ہو گئی، اب آپ جائیں اسی قوم کی طرف، وہ قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، وہ لوگ ایمان لائے اور ایک مقررہ مدت تک اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے ان کو کیا کیا؟ ان کو مہلت دے دی. ٹھیک ہے اب تمہاری آزمائش شروع ہو گئی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو دوبارہ بحالی ہو گئی. اللہ اکبر. سزا ملی لیکن اس کے بعد بحالی ہو گئی. وہ پیغمبروں رسولوں میں سے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص مجھے یونس بن متی علیہ السلام پر ترجیح نہ دے. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ نہ سمجھے کہ ان کا مقام مرتبہ اللہ اکبر بہت گھٹ گیا، کم ہو گیا، نہیں نہیں، وہ رسولوں میں سے ہیں، رسولوں کی برادری میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اللہ اکبر تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر۔ تو یہ یونس علیہ السلام اللہ اکبر اپنی قوم کے پاس پہنچے، قوم پہلے سے ان کو ڈھونڈ رہے تھے، انتظار کر رہی تھی، انہوں نے اللہ اکبر رسپیکٹ کی اور ان سے پھر دین کی باتیں سیکھیں اللہ اکبر، اور حقیقت میں پھر اللہ اکبر ان کے رسالت اور نبوت کو انہوں نے تسلیم کیا، جس طرح کہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرا پیغمبر مل جائے ہم فوراً اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی ان لوگوں کی جس قوم کے پاس یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے، وہ قوم توبہ طائب ہوئی اور یونس علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت کا کام شروع کر دیا۔ تو یہ ملتا ہے کہ پیغمبر کی مشکل کشائی حاجت روائی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ محنت اس بات پر ہو رہی ہے، جلسہ ہوگا، سیمینار ہوگا، ویب سائٹیں، کیبل کے چینل، ان کے رسالے، اخبارات، اللہ اکبر، ساری محنت اس بات کے اوپر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ولیوں کے ہینڈ اوور کر دیا سب کچھ، اللہ رب العزت نے سارے خزانے دے دیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دے دیا ہے رب نے ہم ان سے مانگیں گے، سب دے دیا ہے رب نے ہم ان سے مانگیں گے۔ آقا کے در کا میں بھی ادنا سا ایک گدا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہینڈ اوور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ہم نے انہی سے مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ امامت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، گناہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، ہم نے تو اب انہی سے مانگنا ہے۔ جب دے دیا ہے رب نے ہم ان سے مانگیں گے، سب دے دیا ہے رب نے ہم ان سے مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ ساری قوال آیا اس نے یہی کہا، نعت خواں آیا اس نے یہی کہا، شعلہ بیان مقرر آیا اس نے بھی یہی کچھ دلائل دیے قرآن حدیث کے توڑ موڑ کر۔ اللہ اکبر۔ شیریں بیان مقرر آیا اس نے بھی یہی بات آ کر کہی۔ سب نے جب یہ کچھ کہا کہہ لیا، سارا نعرے لگ گئے، بھئی مان گئے بھئی سب کے سب، ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے ہینڈ اوور کر دیا نبیوں ولیوں کے، اب ہم نے ان سے مانگنا ہے، اللہ سے نہیں مانگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پلے میں سوائے وحدت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا تجھ کو جا لے لے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاس تو اکیلا ہی اکیلا ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں رہا، اس نے ہینڈ اوور کر دیا۔ سارا کچھ بیان کر کے جب آخر میں دعا کا ٹائم آتا ہے، دعا خیر جناب کیا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ جنہوں نے یہ لڑیاں لگائیں، بجلی چوری کر کے وابٹا کی گلیاں سجائیں، بازار سجائے، یا اللہ جنہوں نے یہ ایکو ساؤنڈ سسٹم سٹیج سجایا، جنہوں نے یہ دریا وغیرہ قناتیں اہتمام کیا، شامیانے لگائے، جنہوں نے دیگیں پکائیں، جن صاحبان نے لنگر میں حصہ ڈالا، جنہوں نے دعوت دی، جو بیان کیا، یا اللہ ان کی محنت قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جو فلاں حاجی صاحب بیمار ہیں، ملک صاحب بیمار ہیں، خان صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ اللہ فلاں کے کاروبار میں برکت ڈال۔ یا اللہ فلاں شخص جو اللہ اکبر حج عمرے پر گیا اس کو خیر خیریت سے لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ثابت یہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا رہا ہی کچھ نہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیض جاری کیا اور اللہ 12 امام اور اہل بیت اور اولیاء کرام ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیض پہنچا دیا۔ اب ہم نے مانگنا ہے ولیوں سے، نبیوں سے، اللہ اکبر، اللہ سے نہیں مانگنا۔ ثابت یہی کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب دعا اللہ سے کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کے پلے میں رہا ہی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے دعا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب تک ہمارے قوالوں نے جو کہا، نعت خوانوں نے جو کہا، شعلہ بیاں مقررین نے جو کہا، شیریں بیاں مقررین نے جو کہا، جو کچھ کیبلوں میں آیا، چینل میں آیا، جو ہمارے اخبارات، جو رسالے، جو میگزین، اللہ اکبر، جو ہمارے اللہ اکبر نعت خوانیاں، جو ہمارے میلاد کی کانفرنسیں، جو ہمارے جلسے سیمینار، ان میں جو کچھ ہم نے کہا اللہ سے دعا کر کے ہم نے یہ ثابت کر دیا جو کچھ ہم نے کہا تھا جھوٹ بولا، تمہیں دھوکہ دیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، پیغمبروں کو مشکلیں آئیں تو اللہ سے انہوں نے فریاد دی، نہ عالم الغیب تھے، اللہ بتاتا تو ان کو پتا چلتا، نہیں بتاتا تو نہیں پتا ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کو بھیجا دنیا کے اندر کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ مخلوق کی پوجا چھوڑ کر خالق کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اور اس کی ایک نشانی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو دے دی کہ مشرک کی نشانی بتائی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے گا،
جب اکیلے اللہ، مشکل کشا وحدہ، حاجت روا وحدہ، بگڑی بنانے والا وحدہ، بیڑے پار لگانے والا وحدہ، نظر نیاز کے لائق وحدہ، جب وحدہ کہا جائے گا تو اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کے کلیجے جل جائیں گے۔ اللہ کا نام لے، صرف اکیلا اللہ۔ ہاں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اگر اللہ کے سوا دوسروں کا نام بھی لیا جائے، اللہ بھی مشکل کشا، علی رضی اللہ عنہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی داتا گنج بس، لاہور والا بھی داتا گنج بس، اللہ بھی بیڑے پار لگاتا ہے، پاک پتن والا بھی لگاتا ہے، اللہ بھی نظر نیاز کے لائق ہے، اور 11ویں والا بھی لے لے یار یلدنا تے ڈبی بیڑی تر جائے، وہ بھی ہے۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بول بھی بڑا اچھا تھا، آپ بڑے خوش ہوں گے، جوتے سیدھے کریں گے، جہاز کا آنے جانے کا کرایہ دیں گے، اللہ مرید نہیں آئیں گے، اللہ اکبر، بڑی عقیدت مند آئیں گے، اس کے اللہ اکبر چاہنے والے آئیں گے، لیکن اکیلے اللہ کا نام برداشت نہیں۔ یہ نشانی ہے، آج پہچاننا ہو کسی مشرک کو، اللہ کا نام لے کر دیکھ بھئی اللہ دینے والا ہے، اللہ اکبر، فوراً اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کہے گا یہ بڑا بندہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے تو اکبر الہ آبادی کہنے لگا، نذیر اکبر الہ آبادی کے ربڑ جا جا کے لکھوائی تھانے میں رقیبوں نے، اکبر نام لیتا اللہ کا اس زمانے میں، اس زمانے میں رب کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔